مجھے یاد آیا کراچی میں جب میں تھا تو ایک اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے جو سب سے امیر ترین لوگوں کی شاید فرسٹ 10 کا کچھ ذکر تھا اور انٹرویو تھا، شاید وہ تھرڈ جو بندہ تھا نا اس کا انٹرویو تھا، اور انتہائی بوڑھا پتہ نہیں 80-85 سال کا. تو اس سے انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ دنیا کے نمبر 3 امیر ترین آدمیوں میں سے ہیں، اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی خواہش ہے کہ بس نمبر 1 پر آ جاؤں. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ دیکھو اس عمر میں بھی اس کی خواہش ذرا دیکھو، اور ظاہری بات اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کس قدر وہ کرتا ہوگا کہ میں نے تو ساری چیزیں کہ اب میں سیکنڈ آ جاؤں، پھر میں فرسٹ آ جاؤں، مجھے اس سے پہلے اس تک مر جائے. تو کس طرف ان لوگوں کا معاملہ بڑھ رہا ہے. باقی یہ جو یوسف علی ہے، یہ لولو کا مالک، شاید 110 لولو اندازہ لگائیے. باقی اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن یہ جو کچھ دیا ہے یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پیارے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کا پیارا ہونا اور چیز ہے، وہ معیار اور ہے. چاہے آپ امیر ہیں چاہے آپ غریب ہیں، اللہ کا پیارا ہونے کے لیے ایمان خالص اور اللہ کا ڈر تقوی وہ ضروری ہے. اور یہ جو دن ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، صرف دولت کے پیچھے یہ یوسف صاحب پڑے ہوئے ہیں. کس طرح ان کے ہائپر مارکیٹوں میں یعنی یہ کرسمس کے دنوں میں وہ چیزیں بکتی ہیں، وہ چیزیں باقاعدہ لگائی جاتی ہیں، یعنی شرک اور کفر بیچ کے، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کو گالی کیا چیز ہوتی ہے. پھر ایسی ایسی فحش قسم کی اس کی سیڈیاں، اور پورا ایک سیکشن ہے وہ جو گیمنگ کا، ایسی ایسی چیزیں جو یعنی پوری دنیا میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو صرف پیسے سے پرواہ ہے. تو یہ بھول گیا ہے کہ اس سے زیادہ دولت تھی قارون کے پاس، اور دوسرے جو کمزور ایمان والے تھے اس دور کے اندر، ان کے منہ سے ایک دن نکل گیا، جب بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو ان کے منہ سے، کسی کمزور ایمان والے کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو بڑا نصیب والا ہے، یہ بڑی قسمت ہے اس کی، اللہ نے بڑا اس کو نوازا ہوا ہے. تو ایک دم جو علم والے تھے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، مومن تھے اور سارے مسئلے کو جانتے تھے کہ کیا اللہ کا منصوبہ ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا. تو انہوں نے اپنے ان مومن بھائیوں کے اوپر ذرا اعتراض کیا کہ بھائیو کیا ہو گیا، کیسی بات تمہارے منہ سے نکل گئی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اصل تو نوازنا، اصل تو اللہ کی رحمت تو وہ ہے جس کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے دے وہ. تو اس کے بعد اگلے ہی دن جب صبح خبر آئی کہ قارون صاحب اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے، تو وہ جو کمزور ایمان والے تھے ان کے اندر سے ایک ہوک نکلی کہ اگر ہمارے اوپر ہمارے مالک اور خالق کا رب کا فضل نہ ہوتا تو آج ہم بھی اس قارون کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیے جاتے. تو ان کو اس وقت ایمان کی قدر ذرا محسوس ہوئی. بالکل اسی طریقے سے آج کتنے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ سیلفی لینا اور ان کی سگنیچر لینا اپنے کسی کتاب کے اوپر، بیٹ کے اوپر، یا اپنے ہاتھ کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، شرٹ کے اوپر، اپنی بڑی عزت سمجھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آگے پیچھے، دیکھے ہم نے یہ ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہم نے کھانا کھایا ہے، ہمارے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، سیلفی دیکھو. یہ عزت سمجھتے ہیں اس کو، ان کو ہوش نہیں ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ خواہش دل کے اندر کی جائے. ہاں دعوت دی جائے ان کو، وہ تو اور بات ہے کہ ان کو اللہ سے ڈرایا جائے کہ حضرت صاحب چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کی بربادی ہے اگر سیدھے نہ ہوئے، ایمان نہ لائے. تو ایسے موقع کے اوپر بہرحال ایمان کی قدر ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں بانٹیں، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، اور ہمارے حصے میں ایمان خالص آیا، توحید کی دعوت آئی، اس کے ساتھ لگاؤ آیا، مومن ساتھی دیے اللہ تعالیٰ نے، مومن دوست دیے، اور اس راستے میں یہ راستہ ہمارے لیے ایمان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا. اور کچھ اس کا الٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو کفر و شرک کا جو راستہ ہوتا ہے وہ خوشنما بنا دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں بڑی زبردست کام کر رہے ہیں، بڑے ہم جناب سمجھدار ہیں. وقت تو سب کا گزر رہا ہے،
لیکن مرنے کے ساتھ انجام ایک نہیں ہے. اور قیامت کے دن کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کھینچا ہے، کیونکہ دنیا میں تو سارے اکٹھے ہیں، یہ نظام دنیا کا چلانے کے لیے معاملہ تھا، لیکن وہاں معاملہ بالکل علیحدہ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. تو اس وقت کا پچھتاوا ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت سے ایمانوں میں ایمان کی قدر ہوگی کہ ایمان کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. یہ سوچ ہوتی ہے، اصل چیز سوچ ہوتی ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے، باقی تو سب چیزیں ہیں سب کی. اصل چیز ہے سوچ، جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، اس کا ایک امیج بنتا ہے اللہ کے ہاں، اس کا ایک مقام بنتا ہے. وہ سوچ، وہ نظریات، وہ عقیدہ، وہ ایمان. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.